السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح ہسٹوریکل ویڈیوز کا ایک سلسلہ پہلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک اسلامک ہسٹری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، بہت ہی ہسٹوریکل ویڈیو ہے، جس سے آپ لوگوں کو بہت ہی علم حاصل ہوگا۔ تو دوستو، ہم میں سے بہتر اس ویڈیو کا جو آج ٹاپک ہے، ہم میں سے بہت زیادہ لوگ، یعنی یہ کہہ لیں کہ 70 to 80% لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا اور یہ کون تھا۔ تو دوستو، آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روئے زمین جب وجود میں آئی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے، تو اس کے بعد جو پہلا انسان تھا کون فوت ہوا اور اسے دفن کرنے کا سلسلہ کس طرح سکھایا گیا اور یہ سب مراحل کس طرح ہوئے، ان سب سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، آئیے اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف آئیں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں جن سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک تو ویسے ہی بہت خاص ٹاپک ہے، اسے سکپ کیے بغیر دیکھیے گا اور اسے اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو آئیے دوستو، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ پہلے وہ کون سے انسان تھے جو روئے زمین کے قیام کے بعد پہلے کون سے انسان فوت ہوئے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے باپ کے نام پر جانے جاتے ہیں، اسی طرح ان کی جو اولاد تھی، یعنی جو ان کے پہلے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دوستو، یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں حج کی غرض سے گئے ہوئے تھے، تو حابیل اور قابیل کسی معاملے کی وجہ سے ان دونوں میں حسد شروع ہو گیا۔ یعنی قابیل جو تھا وہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنا شروع کر گیا، تو اس نے اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ میں حابیل کو جان سے مار دوں گا۔ اسے لوگوں نے بھی سمجھایا، قبیلے کے لوگوں نے بھی سمجھایا، اسے حابیل نے بھی سمجھایا کہ جس وجہ سے آپ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ مجھے کیوں جان سے مارنے کی پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب نصیحتیں اس کے اوپر، قابیل کے اوپر کوئی اثر نہیں کیں۔ قابیل جو ہے وہ اس وقت حسد کی آگ میں جل رہا تھا، تو اس نے جو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا تھا، اس نے وہی کرنا بہتر سمجھا، اور اس نے موقع تلاش کر کے پتھروں کی مدد سے حابیل کو ایک دن قتل کر دیا۔ دوستو، جان سے مار دیا، یعنی روئے زمین کے وجود کے بعد پہلا جو انسان تھا جو فوت ہوا وہ تھا حابیل، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد میں سے جو دو پہلے بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، ان میں سے حابیل جو تھا وہ تھا اس روئے زمین کے قیام کے بعد قتل ہونے والا، فوت ہونے والا پہلا انسان۔ تو دوستو، پہلا جواب یہ تھا۔ پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کی تفصیل کہ اس میں یعنی یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ پھر آگے جو ہے اس نے قتل تو کر لیا، لیکن وہ ہے بوری میں اس نے لاش ڈال لی اپنے بھائی کی۔ اب وہ پریشان ہو گیا تھا کہ روح جو ہے وہ تو فنا ہو گئی ہے، تو اب میں لاش کو کیا کروں، یعنی جو جسم ہے اس کا کیا کروں۔ اس وقت دفن ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، یعنی وہ پہلا، جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ انسان ہی پہلا تھا جو فوت ہوا تھا، تو تب یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب روح پرواز کر گئی تو پھر قابیل بہت پریشان ہوا، سوچا کہ اب اس کو کیا کروں۔ بوری میں ڈال لیا لاش کو، اسے کبھی ادھر لے کر جاتا تھا، کبھی اس مقام پر لے کر جاتا تھا، چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ 2 دن گزر گئے، لاش میں سے بدبو آنے لگ گئی، یہ اس مقام تک لاش پہنچ گئی۔ پھر اس نے پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ طریقہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پرندے بھیجے۔ وہ پرندہ کون سا تھا جس کے ذریعے انسان کو دفن کرنے کا عمل سکھایا گیا؟ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پرندہ تھا کوّا۔ کوّے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو وہ کس طرح سکھایا؟ جب قابیل حابیل کی لاش کو لے کر پریشانی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو 2 پرندے کوّے، یعنی 2 کوّے آئے، انہوں نے لڑنا شروع کیا، آپس میں لڑائی کرنا شروع کی، اور ایک کوّے نے دوسرے کوّے کو مار دیا۔ جس طرح قابیل نے حابیل کو مارا تھا، اسی طرح ایک کوّے نے دوسرے کوّے کو مار دیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طریقہ سکھایا جانا تھا، تو اس لیے، ورنہ انسان جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے زیادہ عقل ہونی چاہیے تھی۔ تو دوستو، کوّے کے ذریعے یعنی یہ طریقہ سکھایا جانا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے ایک کوّے نے پہلے دوسرے کوّے کو مارا، پھر اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں کی مدد سے اس کے گڑھا کھودا، ایک زمین میں مٹی میں سے گڑھا کھودا، اس میں جو مرا ہوا کوّا تھا اسے ڈال کر، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ تو قابیل کی کچھ پریشانی کم ہوئی، اس نے دیکھا کہ یار یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے میں لاش کو چھپا لوں گا۔
تو دوستو بتایا تو وہ دفن کرنے کا طریقہ گیا تھا، لیکن حابیل نے یہ سوچ لیا کہ اس طرح میں جو ہے لاش کو چھپا دوں گا۔ اس نے بھی اسی طرح گڑھا کھودا، قبر بنائی اور حابیل کو دفنا دیا۔ تو دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو اسی طرح انہوں نے آ کر پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ باہر لوگوں سے پوچھا، قبیلے کے لوگوں سے پوچھا، ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، حابیل نہیں ملا۔ اس کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ ہفتہ اس طرح گزرا جب تک ان کا پتہ نہ چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا، باہر نکل جاتے، اکیلے بیٹھ جاتے، اتنی دور باہر اکیلے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے، یعنی اس طرح غمگین جو ہے وہ اپنا ماحول بنا لیا، اس طرح اپنا ٹائم گزارنے لگے۔ تو آہستہ آہستہ جب انہیں پتہ چلا کہ قابیل نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، پھر اس طرح دفنا دیا گیا ہے، تو دوستو یہ تھا پہلا انسان جو فوت ہوا، اور پھر اس کو کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طریقہ بتایا کہ کس طرح اس کو دفن کیا جائے۔ تو دوستو اس طرح جب قابیل کا پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ قابیل نے قتل کیا ہے حابیل کا، تو قابیل کو محل سے نکال دیا گیا۔ پھر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالنا نہیں چھوڑا۔ جس طرح آج کل بھی شیطان اپنے حملے کرتا ہے، آخری کوشش آزماتا ہے کہ انسان کو اپنے وکڑ میں لے لوں، انسان پر اپنی اس طرح کی غلبت جو ہے وہ طاری فرما دوں کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر شیطانی راستوں پر عمل کرے اور دین اسلام سے خارج ہو۔ تو دوستو بالکل اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا ہے، اپنے بھائی کو اس نے مارا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے محل سے نکال دیا۔ جب اسے محل سے نکالا تو وہ دور دراز علاقوں میں اس طرح پھرتا پھراتا جب اس طرح اپنا ٹائم گزار رہا تھا، تو شیطان نے پھر دوسرا حملہ کیا اور اسے کہا کہ آپ کا بھائی حابیل جو تھا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی، آگ والا قصہ جو تھا قربانی والا، وہ آگ والی اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، یعنی جب حابیل مسلمان نہیں تھا تو وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ تو دوستو یہ جھوٹ تھا جو شیطان نے قابیل کے جو ہے وہ دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا۔ اسی طرح یہ وسوسہ جو ہے وہ اس کے دل میں آ گیا، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں بھی آگ کی پرستش کروں۔ تو دوستو اس طرح قابیل نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ یہ دوسرا بڑا گناہ تھا، یعنی یہ روئے زمین پر آ کر آگ کی پرستش کرنے والا پہلا انسان قابیل تھا۔ دوسرا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس ہسٹری میں، پہلا تو یہ کہ اس روئے زمین کے قیام کے بعد پہلا انسان کون فوت ہوا اور اسے دفنانے کا عمل کس طرح کس پرندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، اور دوسرا یہ کہ روئے زمین پر پہلا آگ کی پرستش کرنے والا انسان قابیل تھا۔ تو دوستو بالکل اسی طرح اس نے آگ کی پرستش شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی دوسری نافرمانی شروع کر دی اور اسی طرح گمراہ ہو گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اسے اپنے پیاروں تک شیئر کیجئے گا، شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ کم سے کم دینی اسلامک ٹاپک جو ہوتے ہیں، یعنی اسلامک ہسٹری جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اسے اپنے پیاروں تک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ اس میں ایسی انفارمیشنز ہوتی ہیں جس سے تقریباً آج کل کے بہت سے لوگ دین نہ سیکھنے کی وجہ سے لا علم ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر اپنے عزیز، اپنے جاننے والے، اپنے بھائیوں تک، ہر مسلمان جو ہے آپس میں بہن بھائی ہیں، تو ہم اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں تک یہ جو ہے اسلام کی باتیں پہنچائیں۔ تو دوستو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، ساری ویڈیو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آئندہ ویڈیو تک آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔